بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ آج پھر میں اتنی دھوپ میں بس چلا رہا تھا مگر کوئی بھی سواری آ ہی نہیں رہی تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا تھا، اس وجہ سے سواریاں آتی نہیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ کبھی کبھار میں خالی ہاتھ بھی گھر آتا تھا۔ آج پھر سخت دھوپ تھی اور میں نا امید سا ہو کر بس چلا رہا تھا۔ جب سے رمضان شروع ہوا تھا تب سے مسافروں کی تعداد کم ہو گئی تھی۔ اب تو یہ مہینہ مجھے ایسے کاٹتا تھا، مگر ہر روز خالی ہاتھ جاتے ہوئے اب مجھے شرمندگی بھی ہونے لگی تھی۔ جب روز بہن بھائی میرے خالی ہاتھوں کی طرف دیکھتے تھے اور ایک ہی بات کہتے کہ کیا اماں کی دوائیاں بھی نہیں لے کر آئے، اب تو میں شرمندہ ہی ہونے لگ گیا تھا۔ آج تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر میں کوئی کمائی نہ کر سکا تو میں گھر نہیں جاؤں گا، مگر گھر نہ جا کر بھی گزارا نہیں تھا، کیونکہ گھر میں ماں بہنیں اکیلی تھیں اور ان کا میرے بغیر گزارا بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں ابھی بھی مسافروں کا ہی انتظار کرتا رہ گیا۔ خالی بس لے کر ایک جگہ پر کھڑا تھا۔ میں اپنی بس کا کنڈکٹر بھی خود تھا، کیونکہ میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ کسی کو تنخواہ دے سکتا، اسی لیے اکیلے ہی بس چلاتا تھا۔ ابھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک سے ایک لڑکی اس میں سوار ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ بی بی کوئی اور بس دیکھ لو، یہ بس تو نہیں چلے گی۔ تبھی وہ عجیب سے انداز میں کہنے لگی، کیوں، اس بس کو کیا ہوا ہے، یہ کیوں نہیں چل سکتی؟ میں نے کہا کہ آپ کو اکیلی کو کیسے لے کر جاؤں گا، اور تو کوئی ہے نہیں، اور اکیلی بس وہ بھی خالی کس طرح چلاؤں؟ تبھی وہ لڑکی کہنے لگی کہ میں مسافر نہیں کیا، میرے ساتھ یہ بس نہیں چل سکتی کیا؟ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ آپ اکیلی ہیں اور پوری بس خالی ہے، میں کس طرح آپ کو آپ کی منزل تک لے کر جاؤں گا؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ نہیں، مجھے منزل پر تو جانا ہی نہیں، میں نے تو بس راستے میں اتر جانا ہے۔ میں لمبا سانس کھینچ کے رہ گیا اور کہا کہ چلیں، میں چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ لڑکی اس طرح میری جان نہیں چھوڑے گی۔ میں بس چلا رہا تھا، تب ایک راستہ بہت سنسان تھا۔ وہ لڑکی کہنے لگی کہ مجھے بس یہاں پر اتار دو، مگر نہ تو وہاں پر کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جس سے پتہ چلتا کہ اس لڑکی کو یہاں پر کوئی کام ہے۔ وہ سنسان بیابان سڑک تھی اور دونوں طرف کھیت تھے۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کی طرف دیکھا، اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں واقعی یہاں پر اترنا ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ ہاں، میری تو یہی منزل ہے، تمہیں آگے جانا ہے تو چلے جاؤ، مگر مجھے تو یہاں پر ہی اترنا ہے۔ میں نے گاڑی روک دی اور کندھے اچکا دیے۔ جب وہ جانے لگی تو اس نے مجھے گلاب کا پھول دیا۔ میں کافی حیران ہوا۔ ایک نظر گلاب کے پھول کو دیکھ کر میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا، میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے بس سے باہر دیکھا کہ شاید باہر کوئی ہو، مگر آنکھیں تو حیرت سے تب کھلیں جب باہر بھی کوئی نہیں تھا۔ اچانک سے وہ لڑکی کہاں غائب ہو گئی؟ ابھی تو یہاں پر ہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا، اس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں نظر آ رہی تھیں، اس کے علاوہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کیونکہ ایک تو وہ لڑکی مجھے کافی دور لے کر آئی تھی، اس پر کرایہ بھی نہیں دیا، اور زیادہ حیرت کی بات جو یہ تھی کہ لڑکی اچانک غائب ہو کہاں گئی، اور یہ بات میرے لیے سب سے زیادہ حیرت انگیز تھی، جو مجھے خوف میں بھی مبتلا کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت میں سڑک پر اکیلا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ میں جلدی سے اپنی گاڑی موڑ کر واپسی کے راستے پر چل پڑا، مگر راستے میں ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ ایک جگہ پر بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ میں نے بس روکی تو وہ سارے کے سارے لوگ میری بس میں سوار ہو گئے، اور انہوں نے دور کا سفر کرنا تھا جس میں میرا فائدہ تھا۔ میں تو حیران رہ گیا، مگر ایک بات جو بہت عجیب تھی وہ یہ تھی کہ وہ سب کے سب لوگ بالکل خاموش تھے، کوئی بھی بات نہیں کر رہا تھا، نہ ہی کوئی آنکھیں جھپک رہا تھا۔ میں نے ایک دو دفعہ ان لوگوں کو دیکھا، پھر نظر انداز کر دیا۔ مجھے اس سب سے کیا تھا؟ میں نے تو بس آج کا کرایہ اکٹھا کرنا تھا، جو کہ بہت زیادہ ہونے والا تھا۔ تبھی ان کا اسٹاپ آ گیا اور وہ سب کے سب مجھے کرایہ دے کر اتر گئے۔ میں تو آج بہت خوش تھا۔ اچانک سے پردے والی لڑکی کا نقاب میں چھپا چہرہ نظر آ گیا۔ میں نے سر جھٹکا اور گھر کی طرف روانہ ہو گیا، مگر راستے میں مجھے بار بار کوئی مسافر مل جاتا۔ میں تو حیران رہ گیا تھا، پہلے کہاں کوئی مسافر ہی نہیں آتا تھا، کہاں اب بس خالی نہیں ہو رہی تھی۔ اب مجھے گھر بھی جانا تھا، اس لیے میں نے کوئی مسافر نہ پکڑا اور گھر چلا گیا۔ گھر جا کر اپنی بہن کو پیسے دیے، کہا کہ لو، آج جو دل چاہتا ہے وہ پکاؤ۔ بہن بھی خوش ہو گئی، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہی پیسے میری جان کا وبال بن جائیں گے۔ مجھے اس کے بعد بہت محنت کرنی پڑے گی اپنا سب کچھ حاصل کرنے کے لیے۔
اگلی صبح جب میں اٹھا اور بس کو شہر لے جانے کے لیے جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہاں پر میری بس کا بہت برا حشر ہو چکا تھا۔ میری بس جو رات تک بالکل ٹھیک تھی اب وہ جگہ جگہ سے خراب اور ٹوٹ چکی تھی۔ تبھی میں اونچی اونچی رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ابھی کل تو میں کتنا خوش تھا اور آج پھر ایسے، مگر یہ کیسے ہو گیا؟ کس نے کیا؟ میں ابھی اپنی جگہ کھڑا آنسو ہی صاف کر رہا تھا جب ایک آدمی میرے پاس آیا۔ کہنے لگا کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ میں نے کہا میری بس نہ جانے کس نے ایسی حالت کر دی ہے۔ تبھی وہ کہنے لگا کون سی بس اور تم کب سے چلا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ یہی 1 ہفتہ ہوا ہے میں نے بس چلانی شروع کی ہے۔ مگر وہ کہنے لگا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ بس تو اسی حالت میں تقریباً پچھلے 2 ماہ سے ایسے ہی کھڑی ہے۔ میں نے حیرت سے اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ آدمی دماغی مریض ہے، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ وہ جھلا سا انسان ہے۔ اسی لیے میں نے سر جھٹک دیا اور جھکے سر اور تھکے قدموں کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ میری بہنیں کہنے لگیں کیا ہوا، آج کام پر نہیں جانا کیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، نہ جانے کس نے بس کا بہت برا حال کر دیا ہے۔ میری بہنیں بھی پریشان ہونے لگیں، کہنے لگیں اچھا فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا، آزمائش کا وقت ہے، ٹل ہی جائے گا۔ مگر اب میں گھر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا نہیں رہ سکتا تھا اور پھر مجھے کوئی کام بھی تلاش کرنا تھا، اس لیے میں شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب مجھے کوئی خاص کام تو آتا ہی نہیں تھا، پڑھا لکھا بھی نہیں تھا کہ کوئی اچھی نوکری کر لیتا، اسی لیے مجھے یا تو کنڈکٹر کی یا پھر ڈرائیور کی ہی نوکری مل سکتی تھی۔ اپنی بس تو خراب ہو گئی تھی۔ تبھی میں نے بسوں والوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ کسی کے پاس میرے لیے کوئی کام ہے۔ بہت محنت کرنے کے باوجود کہیں جا کے ایک بس ڈرائیور نے مجھے کنڈکٹر رکھ لیا۔ کنڈکٹر کی نوکری ملتے ہی اس نے مجھ سے کہہ دیا کہ میں تمہیں روز کا 500 روپیہ دے دیا کروں گا۔ ابھی فی الحال میرے لیے اتنا بھی کافی تھا، کیونکہ میرے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، میں خالی ہاتھ تھا۔ وقت گزرتا گیا اور میں کنڈکٹر کی نوکری کرنے لگا۔ سارا دن کھڑے ہو کر لوگوں کو سنبھال کر پیسوں کا حساب کتاب رکھ کر میں رات کے وقت بہت تھک جاتا اور آتے ہی سو جاتا، کیونکہ اگلے ہی روز مجھے صبح سویرے فجر کے بعد نکل جانا ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، مجھے تو اب کسی اچھے وقت کا انتظار تھا جو میری زندگی میں آتا اور پھر کبھی نہ جاتا۔ مگر وقت کبھی کسی کے لیے رکا ہے؟ اس کا کام ہی چلنا ہے اور وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ وقت نہ کبھی کسی کے لیے رکا ہے اور نہ ہی رکے گا۔ ایسے ہی ایک روز میں بس میں سوار تھا، کھڑا سب سے پیسے لے رہا تھا۔ ہر کوئی اپنا سٹاپ آتے ہی اترتا اور مجھے کرایہ دے دیتا۔ تبھی گاڑی پھر اسی راستے پر چلی جہاں پر وہی سنسان راستہ تھا جہاں ایک مرتبہ میں اپنی بس لے کر گیا تھا، اور آتے ہوئے مجھے ڈھیر سارے مسافر مل گئے تھے۔ تبھی اچانک گاڑی ایک جگہ رک گئی۔ میں کافی حیران ہوا۔ میں نے ڈرائیور کی طرف دیکھا، اسے پوچھا کیا ہوا بھائی، گاڑی یہاں کیوں روک دی؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ اس لیے کیونکہ یہاں پر بھی ایک مسافر نے اترنا ہے۔ تبھی بہت پیچھے سے ایک لڑکی اٹھ کر آئی جس کے چہرے پر نقاب تھا اور اس کی آنکھیں ذرا دکھائی دے رہی تھیں۔ وہ میرے پاس آئی، آ کر مجھے ایک گلاب کا پھول دے دیا۔ میرے تو ایک دم رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ مجھے اپنا وہ وقت یاد آ گیا جب میں خود بس چلایا کرتا تھا، تب بھی یہی لڑکی میرے پاس آئی تھی اور آ کر اس نے مجھے گلاب دیا تھا، اور اس کے بعد ایسی غائب ہوئی کہ کبھی نظر ہی نہ آئی۔ اور آج پھر وہی لڑکی دوبارہ سے مجھے گلاب دے رہی تھی۔ میں نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس روز کی طرح آج بھی وہ لڑکی غائب ہو چکی تھی۔ میری تو سمجھ سے باہر تھا وہ لڑکی گئی کہاں پر؟ ابھی تو یہاں پر ہی کھڑی تھی، پھر کہاں چلی گئی؟ میں بس سے نیچے اترا ہوا تھا جبکہ ڈرائیور بس مجھے اوپر بلا رہا تھا، کہہ رہا تھا کیا ہوا، گاڑی کیوں رکوائی ہے یہاں پر، اتنی سنسان جگہ پر کیوں اتر گئے؟ میں حیران رہ گیا کہ گاڑی تو اس نے خود روکی تھی، پھر بھلا میرا کیا کام تھا یہاں پر، اور میں نے اس وقت گاڑی رکوائی؟ میرا پورا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ ایک تو میں نے کام نہیں کیا اور وہ اس پر مجھ پر الزام لگایا جا رہا تھا۔ پھر تو میں نے بس ڈرائیور سے معافی مانگی، کہا کہ میرا خیال نہیں رہا مجھے۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میری گاڑی میں کام کرنا ہے تو خیال رکھنا ہوگا، میں ہر دفعہ تمہاری بے وقوفی برداشت نہیں کروں گا۔ میں نے اس سے معافی مانگی اور بس میں سوار ہو گیا۔ جب گھر پہنچا ساری رات اسی سوچ میں گزر گئی، کیا وہ پھر لڑکی کون تھی جو کسی کو دکھائی بھی نہیں دی؟ خوف تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں ساری رات سکون سے سو ہی نہیں سکا۔
مجھے ہمیشہ ہر وقت یہی لگتا کہ شاید وہ عورت میرے آس پاس ہی ہے۔ نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ عورت میرا پیچھا کر رہی ہے، وہ عورت مجھے مار دینا چاہتی ہے۔ مگر کیوں؟ میں نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ ایسے ہی سوچتے سوچتے دن چڑھ گیا، اور دن شروع ہوتے ہی مجھے پھر سے اس بس پہ جانا تھا۔ میں پھر سے سارا دن کام کرنے لگا۔ تبھی میرا مالک مجھے کہنے لگا کہ آج کسی قسم کی کوئی بے وقوفی نہ کرنا، لوگ تمہاری وجہ سے دیر سے اپنے کاموں پر پہنچے، مگر تمہیں کیا؟ تمہیں ان کے کاموں سے کیا لینا دینا؟ تم کون سا افسر لگے ہو جو دیر ہونے پر تمہارا مالک تمہیں نوکری سے نکال دے گا اور تمہارا نقصان ہو جائے گا؟ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم اپنا دماغ، آنکھیں اور کان کھلے رکھو اور پوری توجہ کے ساتھ اپنے کام پر دھیان دیا کرو۔ میں مالک کی بات سن کر بس میں سوار ہو گیا۔ آج گرمی کچھ زیادہ ہی تھی، کچھ رمضان بھی تھا، اس لیے لوگوں کا آنا جانا بھی کم تھا۔ میں اور بس ڈرائیور اپنی جگہ پر کھڑے تھے تاکہ بس جیسے ہی بھرے ہم لوگ اپنی گاڑی چلانا شروع کر دیں۔ مگر آج تو جیسے قسم کھا رکھی تھی کہ کسی نے بس میں قدم بھی نہیں رکھنا۔ تبھی بس ڈرائیور مجھے کوسنے لگا کہ جب سے تمہیں کنڈکٹر رکھا ہے میرے تو نصیب ہی پھوٹ گئے ہیں۔ اتنی نحوست ہے تمہاری کہ میری گاڑی میں کوئی مسافر ہی نہیں آتا، جبکہ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ میں حیران ہو کر ڈرائیور کی طرف دیکھنے لگا کہ بھلا اس سب میں میرا کیا قصور؟ میں نے تو نہیں کہا کسی کو کہ وہ اس کی بس میں سوار نہ ہو۔ یہ جب میں بس چلاتا تھا تب کئی مرتبہ ایسے ہو جاتا تھا، تو میں اس وقت کو منحوس کہتا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو گزر ہی جاتا ہے۔ صبح سے شام ہونے کو آئی مگر کوئی بھی اس بس پر سوار نہیں ہو رہا تھا۔ میرا بس ڈرائیور مسلسل مجھے بولے جا رہا تھا، مجھ پر غصہ ہو رہا تھا۔ اچانک میرے دماغ میں ایک خیال آیا۔ میں نے بس ڈرائیور سے کہا کہ چلو اسی راستے پر چلو جس راستے پر تو نے مجھے جھڑکا تھا کہ یہاں پر تو کوئی منزل نہیں، یہاں پر کیوں اتر گئے؟ وہ حیران ہوا، کہنے لگا کہ تم بے وقوف ہو کیا؟ یہاں پر تو پھر شاید کوئی سواری مل جائے، اتنی سنسان جگہ پر بھلا کہاں سواری ملے گی؟ میں نے کہا نہیں، ایک مرتبہ چلو تو صحیح، کل والا وہ لڑکی کا پھول ابھی بھی میرے پاس تھا، کہیں وہ میری جیب میں رہ گیا تھا۔ تبھی مجھے یہ خیال آیا، میں بھی تجسس کے مارے دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہ حقیقت ہے جو میں سوچ رہا ہوں، یا پھر یہ صرف میرا وہم ہے کہ جب وہ لڑکی مجھے پھول دے کر گئی تو بس میں سواریاں زیادہ ہو گئیں۔ کیا اس بس ڈرائیور کے ساتھ بھی ایسا ہوگا؟ میرے بہت ضد کرنے پر بس ڈرائیور مجھے وہاں پر لے گیا، مگر سارے راستے وہ یہی کہتا رہا کہ اگر سواری نہ ملی تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ ایک گھبراہٹ بھی تھی کہ اگر واقعی سواری نہ ملی تو مجھے نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا، مگر پھر خدا کا نام لے کر میں نے سارا معاملہ خدا کے سپرد کیا اور ڈرائیور کے ساتھ چل پڑا۔ ابھی ہم وہاں پہنچے ہی تھے کہ وہاں پر سنسان راستہ دیکھ کر مالک مجھے گھورنے لگا۔ مجھے بھی گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں شرمندگی کے مارے نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہا تھا۔ مالک کہنے لگا اب بتاؤ تمہاری کیا سزا ہے؟ نکال دوں تمہیں نوکری سے؟ تمہیں کہا بھی تھا کہ وہاں پر کچھ سواریاں آ جائیں گی، تم اتنی دور مجھے لے آئے اور مجھے سواریاں پھر نہیں ملی۔ میں نے بے دھیانی میں اپنی جیب سے وہ گلاب نکالا۔ تبھی مالک کی نظر میری طرف دیکھتے ہوئے میرے پیچھے پڑی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ خواب ہے یا حقیقت۔ میرے گلاب کے پھول کو نکالتے ہی بس ڈرائیور کے پیچھے ڈھیر سارا مجمع اکٹھا ہو گیا جو بس پر چڑھنے لگا۔ میں خوشی سے چیخیں مارنے لگا۔ بس ڈرائیور مجھ پر مزید غصہ ہو رہا تھا کہ تم پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ کیوں اتنی اونچی آواز میں چلا رہے ہو اور خوشی کس بات کی ہے؟ میں نے کہا ایک مرتبہ اپنی بس کی طرف نظر دوڑا کر دیکھیں پھر مجھ سے بات کیجیے گا۔ بس ڈرائیور نے جب بس کی طرف دیکھا تو وہ بھی کافی حیران ہوا، کہنے لگا یہ اتنی جلدی بس کیسے بھر گئی؟ میں نے کہا جب میں کہتا تھا کہ یہاں پر ہمیں سواری ضرور مل جائے گی، دیکھو مل ہی گئی سواری۔ بس ڈرائیور بھی حیران تھا، کہنے لگا یہ سب کیسے ہوا؟ میں نے کہا کہ بس یہ راز کی بات ہے، ہر ایک کو نہیں بتائی جا سکتی۔ بس ڈرائیور کافی حیران ہوا، کہنے لگا کہ پھر بھی ایسا کون سا راز ہے جو تم مجھے نہیں بتا سکتے؟ ابھی تو یہاں پر کچھ نہیں تھا اور پھر اتنی جلدی بس بھر گئی۔ میں نے کہا بس آگے آگے دیکھتے جاؤ ہوتا ہے کیا، اب جلدی چلو اس سے پہلے کہ سب سواریاں غصے ہونے لگ جائیں۔ وہ بھی مجھ سے خوش ہو گیا، بس چلانے لگا۔ میں سب سے کرایہ لے رہا تھا جب اچانک وہی لڑکی مجھے بیٹھتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اس کی طرف غور سے دیکھا، مجھے اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشش لگ رہی تھی، مجھے کہیں نہ کہیں اس کی آنکھوں سے محبت ہونے لگی تھی۔
میں نے اس سے کرایہ مانگا تو اس نے گلاب کا پھول دے دیا۔ میں نے خوشی خوشی اس سے وہ گلاب کا پھول پکڑ لیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، جب میں واپس مڑا تو وہاں پر کوئی بیٹھا ہوا نہیں تھا۔ نہ جانے وہ لڑکی کہاں چلی گئی تھی، مگر مجھے اس سے کیا، مجھے تو پھول مل گیا تھا۔ شام کے وقت جب میں گھر گیا تو میری بہنیں بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ بہت عرصے بعد ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر میں نے اپنی بہنوں سے کہا کہ کیا ہوا ہے، آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ایسی بھی کیا خوشی کی بات ہے، مجھے بھی تو کوئی بتائے۔ تبھی میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ بڑی بہن کا رشتہ آیا ہے، لوگ بہت اچھے ہیں اور وہ جلد سے جلد رشتہ کرنا چاہتے ہیں۔ مگر مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح اتنی جلدی رشتہ دے دوں، کیونکہ میرے پاس ابھی جہیز کے لیے کوئی وسائل بھی نہیں تھے۔ میں پریشان کن حالت میں پھر رہا تھا، کیونکہ اچھے رشتے بار بار نہیں ملتے، اس لیے میں اپنی بہن کا جلد سے جلد نکاح کرنا چاہتا تھا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ کے ابا مرنے سے پہلے مجھے کچھ ادھار پیسے دے دیے تھے، بس وہی لوٹانے آیا ہوں۔ میں حیرانگی سے اس کو دیکھنے لگا، پھر اس سے کہنے لگا کہ کیسے پیسے؟ وہ کہنے لگا کہ میں ان سے اپنا گھر بنانے کے لیے کچھ ادھار پیسے لے کر گیا تھا، اب میرا گھر بن گیا ہے اور میرا کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، تو میں واپس پیسے لوٹانے آیا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہوتے ہیں، تبھی وہ کہنے لگا کہ 3 لاکھ۔ میری تو حیرت سے آنکھیں ہی پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں حیرت سے اس شخص کو دیکھتا رہ گیا، خدا ایسے بھی مدد کر دیتا ہے۔ مگر میں نے خاموشی سے اپنے ہاتھ سے اس گلاب کے پھول کو اٹھا لیا۔ وہ کوئی جادوئی گلاب کا پھول لگ رہا تھا۔ میں جب اسے دیکھتا یا اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا تو میرے ساتھ کچھ اچھا ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں سے مالی امداد ہو جاتی، اور وہاں سے مجھے امید بھی نہیں ہوتی تھی۔ اب میں غور سے حیرت سے اس شخص کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ آپ کے ابا تو اس دنیا میں نہیں رہے، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کو یہ پیسے لوٹا دوں۔ یہ آپ کی امانت میرے پاس تھی اور یہ تو مجھے دینی ہی تھی۔ میرا پورا وجود کانپ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس شخص سے کیسے یہ پیسے لوں۔ میں نے جلدی سے اس سے پیسے پکڑے، اپنی جیب میں رکھ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میرا سانس پھول چکا تھا اور میرے چہرے پر پسینے کی بوندیں تھیں۔ میں بار بار اپنا چہرہ صاف کرتا جا رہا تھا، ساتھ ساتھ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی جلدی میری مشکل حل ہو گئی۔ میں گھر گیا اور جا کر اپنی بہن کو کہنے لگا کہ یہ لو پیسے، اور بازار سے جا کر جو چیزیں لانی ہیں وہ لے آؤ، ہماری بہن کی شادی اسی مہینے ہوگی۔ وہ سب حیران رہ گئیں کہ اتنی جلدی میں نے کیسے پیسے اکٹھے کر لیے۔ میری بہن پوچھنے لگی کہ بھائی اتنی جلدی انتظام کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اسے ساری کہانی بتا دی۔ ابا کے مرنے کے بعد سے تو ہم بالکل مایوس ہو گئے تھے۔ اماں کو جب بستر پر دیکھتا تھا تو دل پھٹنے لگتا۔ میرا نام مجاہد ہے، میری عمر 50 برس ہے۔ میرے ابا ایک کلرک تھے اور اماں گھریلو خاتون۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 میں بھائی۔ میں بہنوں سے بڑا تھا۔ اماں ابا کو، خاص طور پر اماں کو، مجھ سے بہت امیدیں تھیں کہ میں بڑا ہو کر ان لوگوں کا سہارا بنوں گا، اپنے ابا کا ساتھ دوں گا۔ مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میں اسکول سے گھر گیا تو گھر کے دروازے کے آگے بہت سے لوگ کھڑے تھے۔ مجھے کافی حیرت ہوئی، اس وقت میری عمر صرف 15 سال تھی۔ میں جلدی سے اندر گیا، دیکھنے لگا کہ اندر عورتوں کا بھی رش تھا، عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، کچھ غلط ہو جانے کا احساس ہو رہا تھا۔ میں ادھر ادھر اپنے گھر والوں کو تلاش کر رہا تھا۔ اماں بھی تھیں، بہنیں بھی تھیں، مگر ابا نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنا بستہ وہیں پر پھینکا، جلدی سے اپنی بہن کے پاس چلا گیا۔ بڑی بہن مجھے دیکھ کر میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے بہت حیرت ہوئی کہ بہن کو اچانک کیا ہو گیا، وہ ایسے کیوں رو رہی ہے۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ ابا اس دنیا میں نہیں رہے۔ الفاظ تھے یا سیسا پلائی جو میرے کانوں میں انڈیلی جا رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ مجھے تو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو بہن کہہ رہی ہے وہ حقیقت ہے یا جھوٹ۔ میں نے ماں کی طرف دیکھا، وہ بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ مجھے تو اماں کی فکر ستائے جا رہی تھی۔ میں جلدی سے اماں کے پاس گیا، ان کو اپنے سینے سے لگا کر رونے لگا۔ اماں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ یہ یقین کرنا چاہ رہی تھیں کہ یہ میں ہی ہوں۔ میں نے اماں کو اپنے گلے سے لگایا، ان سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔
تب اماں مجھ سے کہنے لگیں کہ تمہارے ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ اماں کی اس بات نے میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ اماں کے انداز نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا تھا۔ میں کس طرح ہمت کرتا؟ میں جتنی ہمت باندھ رہا تھا، اماں کی باتوں نے ساری ہمت توڑ دی۔ اماں تو بالکل ہی ٹوٹ گئی تھیں۔ ان کے لیے یہی بات کافی تھی کہ ان کا شوہر اب ان کے ساتھ نہیں رہا۔ اماں بالکل خاموش ہو گئی تھیں۔ جب ابا کا جنازہ اٹھایا گیا تو اماں میرے پیروں میں گر گئی، کہنے لگی خدا کے لیے ان کو کہیں نہ لے کر جاؤ، میں ان کے بغیر کیسے رہوں گی؟ میں تو یہ نہیں ابھی تک جان سکا تھا کہ ابا کو اچانک ہوا کیا تھا۔ صبح اچھا بھلا تو اسکول جاتے ہوئے میں انہیں چھوڑ کر گیا تھا، جب گھر آیا تو اب وہ ہمارے درمیان میں رہے ہی نہیں تھے۔ میں نے اپنی بہن کو اشارہ کیا، انہوں نے ان سے کہا کہ اماں کو سنبھالو۔ وہ اماں کو سنبھالنے کے لیے آ گئیں تو میں ابا کا جنازہ لے کر چلا گیا۔ مگر جب تک میں گھر واپس لوٹا، اماں کی دماغی مریضہ بن چکی تھیں۔ انہوں نے ابا کی موت کا اتنا اثر لیا کہ وہ دماغ کی مریضہ بن گئی۔ وہ عجیب و غریب باتیں کر رہی تھیں اور عجیب و غریب حرکتیں بھی کر رہی تھیں۔ وہ تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میں کس طرح اپنے گھر والوں کو سنبھالوں۔ دل تو میرا بھی خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر ابھی فی الحال مجھے ہمت باندھنی تھی، کیونکہ میرے گھر میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو ٹوٹ چکے تھے۔ میری دونوں بہنیں جن کا میں آخری سہارا تھا، میری اماں جن کو مجھ سے بہت امیدیں تھیں، اور میں جو ابا کا بازو بننا چاہتا تھا، مگر وقت نے اور قسمت نے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ ہمارے نصیبوں میں تو کچھ اور لکھا تھا۔ ابا نے ساری زندگی محنت مزدوری کی، اب جب ان کا ساتھ دینے کی باری میری آئی تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، ہمیں روتا ہوا چھوڑ کر۔ بہنوں کو سنبھالتا تو اماں بکھر جاتی، اماں کو سنبھالتا تو بہنیں بکھر جاتی۔ یوں میرا پورا گھر ٹوٹ چکا تھا، میری تو دنیا ہی تباہ ہو گئی تھی۔ وہ گھر جہاں ہر وقت خوشیاں ہی خوشیاں رہتی تھیں، آج وہاں دکھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ صبح تو سب بہت خوش تھے، مگر اب ماتم کا سما تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، کس طرح اپنے گھر والوں کو سنبھالوں، لیکن مجھے یہ سب کرنا تھا کیونکہ میرے علاوہ ایسا کوئی تھا نہیں جو میرے گھر والوں کو سنبھال سکتا۔ رشتہ داروں نے تو منہ ہی موڑ لیا تھا، مگر ابا کے جانے کے بعد نہ جانے کیوں مجھے اپنے گھر سے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میں ہر وقت ڈرتا رہتا، اندھیرے سے مجھے ڈر لگنے لگا تھا، اکیلے پن سے مجھے ڈر لگتا تھا۔ اپنا تو میں اندھیرے میں رہ سکتا تھا، نہ ہی اکیلے میں رہ سکتا تھا۔ اماں کو دیکھ دیکھ کر میرا دل بے چین ہوا جاتا تھا کہ وہ وقت دور نہ ہو جب میں اماں کو بالکل ٹھیک کر دوں اور ان کی ساری خوشیاں ان کو لا کر واپس کر دوں، مگر میں ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ اماں کے ٹھیک ہونے کی تو ایک آخری امید تھی، دوائیاں، مگر ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ وہ بھی تبھی اثر کریں گی جب آپ کی اماں خود ٹھیک ہونا چاہیں گی۔ لیکن اماں کو دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ کبھی ٹھیک ہونا چاہیں گی۔ وہ ہر وقت بس ایک ہی بات کہتی رہتی کہ مجھے بھی تمہارے ابا کے پاس جانا ہے، مجھے بھی اپنے ابا کے پاس بھیج دو، مجھے اپنے شوہر کے پاس جانا ہے۔ اماں کی باتیں سن سن کر اب تو میں بھی ڈپریشن میں جانے لگا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ ابا چونکہ پرائیویٹ کلرک ہے، اس لیے ان کی کوئی پینشن نہیں لگی تھی، نہ ہی ان کو کوئی پیسے ملے تھے۔ ابا کی نوکری چھوٹتے ہی گھر میں پیسے ختم ہو گئے تو مجھ پر ذمہ داریوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اماں بہنوں کو سنبھالنا بھی تھا، گھر کے اخراجات بھی اٹھانے تھے، اماں اور بہنوں کی ضروریات زندگی بھی پوری کرنی تھی۔ نہ تو سب میں اپنا کچھ بھول گیا تھا۔ میں نے میٹرک کے امتحانات ابھی دینے تھے، وہ دیے اور میں بہت اچھے نمبروں سے کامیاب ہو گیا۔ مگر میٹرک پڑھے کو آخر کون نوکری دیتا ہے؟ بہت کوشش کی کہ ابا کی جگہ پر ہی نوکری مل جائے، مگر وہاں پر بھی ایسا نہ ہوا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ تمہاری تعلیم اتنی نہیں ہے کہ تمہیں نوکری دی جائے، اور ابھی تمہاری عمر بھی چھوٹی ہے، اس لیے ہم تمہیں نوکری نہیں دے سکتے۔ میں ہر وقت خون کے آنسو روتا، کہتا کہ ایک مرتبہ مجھے نوکری دے دیں، میں آپ کو سب کچھ کر کے دکھاؤں گا، مگر میری کسی نے نہ سنی۔ میں تھکے ہارے انداز میں گھر آ گیا، بہنوں سے ذکر کیا۔ وہ کہنے لگیں تم ایسا کرو کہ کسی فیکٹری میں نوکری کر لو، 10 کے پڑھے لکھے کو فیکٹری میں نوکری مل جاتی ہے۔ اب یہی میرے پاس آخری راستہ تھا جہاں سے میں اپنے گھر والوں کی کچھ مدد کر سکتا تھا۔ میں نے ان کے لیے فیکٹری میں جانے کا سوچ لیا تھا، حالانکہ میرے خواب بہت اونچے تھے۔ میں فیکٹری جانا تو نہیں چاہتا تھا، مگر یہ مجبوری تھی کہ میری ماں بیمار تھی، بہنوں کی ضروریات زندگی بھی پوری کرنی تھی، گھر میں فاقے چلنے لگے تھے۔ کسی نے تو پوچھا نہیں تھا، اب خود ہی کچھ کرنا تھا، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تو گھر پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ یہی میری مجبوری تھی کہ مجھے اتنی چھوٹی نوکری بھی کرنی پڑی، اور مجھے اس میں بھی کوئی قباحت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔
میں فیکٹری میں گیا، فیکٹری میں کام کرنے لگا۔ وہاں کا ماحول بہت عجیب و غریب سا تھا، لوگ بڑی عجیب نظروں سے مجھے دیکھتے تھے۔ ایک روز ایک آدمی میرے پاس آیا، وہ کچھ ادھیڑ عمر کا تھا۔ آ کر کہنے لگا کہ تم تو اچھے گھر کے لڑکے لگتے ہو، پھر یہاں پر کیا کام کر رہے ہو؟ مجھے کافی حیرت ہوئی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، یہاں پر کیا اچھے گھر کے لڑکے نہیں آ سکتے؟ یہی سوال جب میں نے اس سے کیا تو کہنے لگا لگتا ہے تم یہاں کے حالات کو نہیں جانتے اور نہ ہی تم نے یہاں کے ماحول کو دیکھا ہے۔ میں نے کہا کیا ہے یہاں کے ماحول میں؟ ہاں تھوڑا عجیب تو لگا ہے مجھے یہاں کا ماحول، جیسے یہاں پر کچھ بہت بڑا راز چھپا ہو اور میں اس کو نہ جانتا ہوں، مگر باقی آپ مجھے بتا دیں کہ ایسا کیا ہے اس فیکٹری میں۔ وہ کہنے لگا کہ ہاں راز تو بہت بڑا ہے یہاں پر، مگر اگر میں نے تمہیں بتا دیا اور تمہارے منہ سے کسی اور کے سامنے یہ بات نکل گئی تو میں بھی اپنی نوکری سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ مجھے بتاؤ کہ یہاں پر ایسا کیا ہے؟ اس فیکٹری میں تنخواہیں اچھی دی جاتی تھیں، یہی وجہ تھی کہ میں نے باقی فیکٹریوں سے زیادہ اس فیکٹری پر دھیان دیا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میرا لالچ مجھے برباد کر دے گا۔ یہ لالچ بے شک اچھی نیت تھی، مگر تھی تو لالچی۔ ابھی ہم دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے فیکٹری میں پولیس کا سائرن بجنے لگا۔ مجھے یہاں پر کام کرتے ہوئے ابھی صرف 2 مہینے ہوئے تھے، گھر کا خرچہ بمشکل چل رہا تھا، اس میں بہنوں کے اخراجات بھی اٹھانے تھے، اور ابھی میں یہ نوکری چھوڑ نہیں سکتا تھا، مگر آزمائش جب آئے تو وہ کسی کو بتا کر نہیں آتی۔ میرے سر پر ابھی ایک اور آزمائش کھڑی تھی۔ تبھی پولیس پوری فیکٹری میں پھیل گئی اور سب کو گرفتار کرنے لگی۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، بھلا یہاں پر ایسا کیا ہو رہا تھا جو پولیس نے سب کو گرفتار کر لیا؟ میں نے اس شخص کی طرف دیکھا تو کہنے لگا لو اب تمہیں سب پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کیوں آنے سے میں روک رہا تھا، اور تم سے کیوں یہ سوال کیا تھا کہ تم اچھے گھر سے لگتے ہو، پھر یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اسے کہا کہ میں اگر گرفتار ہو گیا تو میرے گھر والے جیتے جی مر جائیں گے، میری بہنیں برباد ہو جائیں گی، میری اماں جسے اس وقت میرے ابا کے غم میں ہے وہ تو اجڑ جائیں گی۔ وہ کہنے لگا ایسا کیا ہوا ہے جو تم ایسا کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میرے ابا اس دنیا میں نہیں رہے، اماں اور بہنیں گھر میں اکیلی ہیں، مجھے یہاں سے کسی طرح بھگا دو۔ میں نہیں جاننا چاہتا کہ یہاں پر ایسا کیا مسئلہ ہے، میں کہیں اور نوکری تلاش کر لوں گا، لیکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے بھگا دو۔ وہ آدمی کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں بھگا تو دوں گا، مگر تم یہاں سے بہت مشکل سے نکل پاؤ گے۔ میں نے کہا میں ہر مشکل کو جھیلنے کے لیے تیار ہوں، اس سے پہلے کہ ہم لوگ بھاگنے کا سوچتے۔ 2 پولیس اہلکار ہمارے پاس آئے اور ہم دونوں کو گرفتار کر لیا، اور اب مجھے گھسیٹتے ہوئے پولیس اسٹیشن لے گئے۔ میں خود کو چھڑواتا رہا، اپنا گناہ پوچھتا رہا، مگر انہوں نے کسی نے میری بات نہ سنی، الٹا میرے چہرے پر تھپڑ رسید کر دیا۔ کہنے لگے کہ خاموش ہو جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں عمر قید کی سزا دلوا دیں، آواز نہ آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کیا کیا ہے، میرا جرم تو بتاؤ۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ ہاں تم نے کیا کیا ہے یہ تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا، چور چوری کر کے کب مانتا ہے کہ اس نے چوری کی ہے؟ مگر ہم چھوٹے بچے نہیں ہیں، تمہاری عمر تو اتنی زیادہ نہیں لگتی، اور اپنے کام دیکھو اور اپنی عمر دیکھو۔ یہ کام کرنے کے لیے تمہارے گھر والوں نے یہاں پر بھیجا ہے کیا تمہیں؟ کیا تمہارے ماں باپ نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے؟ جب بات میری تربیت پر آئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ میں نے غصے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، کتنی مرتبہ بتاؤں کہ میں بے قصور ہوں؟ اس فیکٹری میں آئے مجھے ابھی 2 مہینے ہوئے ہیں، میرا قصور تو بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے ایسا کیا کر دیا جو مجھے گرفتار کیا جا رہا تھا؟ اور جب پولیس اہلکار نے بات بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ جب اس نے کہا کہ یہاں سے نشہ آور ادویات اسمگل کی جاتی ہیں تو میرے پورے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میں یہ بات نہیں جانتا تھا، باخدا اگر میں یہ بات جانتا ہوتا تو میں کبھی بھی اس فیکٹری میں کام نہ کرتا۔ میری عمر چھوٹی تھی اس لیے میری باتوں پر یقین کر لیا گیا اور خدا نے میری عزت بخش دی۔ میں اسی روز جیل سے باہر آ گیا، مگر گھر پہنچتے پہنچتے مجھے رات ہو چکی تھی۔ میں گھر پہنچا تو بہنیں چکر لگا لگا کر پریشان ہو چکی تھیں، کہنے لگیں کہ اتنی دیر کہاں لگا دی تھی، کب سے ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، ابا کے بعد تو ایک گھر کا ہی لگاؤ رہتا ہے۔ میرے ابا کا روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس روز کے بعد سے میری بہنیں بہت گھبرا گئی تھیں، بہت ڈر گئی تھیں، اسی لیے وہ ہر چھوٹی چھوٹی بات کو دل پر لے لیتی۔ کبھی کبھار تو مجھے بھی ان پر ترس آتا تھا کہ آخر ان کا کیا قصور ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہو چکی تھیں،
ان کا دماغ بہت معذور ہو چکا تھا، وہ بہت نازک بن گئی تھیں، جبکہ میرے ابا نے کبھی انہیں نازک نہیں بننے دیا تھا، انہیں بہادر بنایا تھا تاکہ وہ اس دنیا سے لڑ سکیں۔ میں نے انہیں کچھ نہ بتایا۔ پہلے تو دل چاہا کہ اپنی بڑی بہن کو بتا دوں، مگر پھر میں یہ سوچ کر چپ کر گیا کہ وہ پہلے ہی پریشان ہے، ابا کی وجہ سے، گھر کے حالات کی وجہ سے، اور اب میری دیری کی وجہ سے کافی پریشان لگ رہی تھی۔ اب اگر اس پر میں ان کو وہ عذاب بتا دیتا جو مجھ پر نازل ہوا تھا تو وہ مجھے لے کر بھی بہت گھبرا جاتی، اسی لیے میں نے ان کو کچھ نہ بتایا اور خاموش رہا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنی مصیبتیں خود ہی حل کر لیا کروں گا، کسی کو نہیں بتایا کروں گا، خاص طور پر اپنی بہنوں کو۔ میری ماں تو اس قابل رہی نہیں تھی کہ اسے کچھ بتایا جا سکتا، اس کو کسی اور قسم کی پریشانی دی جا سکتی۔ وہ ہمیں نہ تو سنتی تھی نہ ہی ہماری طرف دھیان دیتی تھی، بس بچوں کی طرح حرکتیں کرتی رہتی تھی جو بعد میں ہمیں مزید پریشان کرتی تھیں۔ اماں کب ٹھیک ہوتی کوئی نہیں جانتا تھا۔ میں تو ہر وقت اماں کے لیے دعا گو رہتا، دعا مانگتا رہتا کہ خدا میری ماں کو صحت و سلامتی عطا کر دے۔ وقت گزرتا گیا۔ اگلی صبح جب میں کام پر نہ گیا تو میری بڑی بہن کہنے لگی کہ تم آج کام پر نہیں گئے، کتنی چھٹیاں کرو گے تو تنخواہ کٹ جائے گی، پھر تم جانتے ہو کہ اماں کی دوائیاں کتنی مہنگی آتی ہیں۔ میں نے بھی کپڑے سلائی کرنا شروع کیے ہیں۔ اس وقت میری بہن 9ویں جماعت پر تھی اور میں اس کی یہ بات سن کر بکھر کے رہ گیا تھا۔ ابا کی موت نے مجھے توڑ دیا تھا، مگر اماں کی حالت میں اور بہن کی ذمہ داریوں نے مجھے بکھیر دیا تھا۔ وہ چھوٹی سی ہو کر اتنی بڑی سوچ رکھنے لگی تھی۔ اس کا چھوٹا سا دماغ کب اتنا ذمہ دار ہو گیا مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا بھائی ابھی زندہ ہے، وہ اپنی جی جان لگا دے گا اور اپنی بہنوں کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ میں ہر طرح کا کام کروں گا، مجھے کچھ بھی کرنے کو ملا میں کروں گا، مگر تم لوگوں کو یہ محنت مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری چھوٹی بہن 4تھی جماعت میں تھی، مگر دونوں نے ابا کے جانے کے بعد پڑھائی چھوڑ دی۔ دونوں اتنی سمجھدار تھیں کہ انہیں اندازہ تھا کہ وہ اب پڑھنے نہیں جا سکتی۔ انہوں نے اپنی ساری خواہشات رد کر دی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہمارے دلوں میں کوئی خواہش نہیں رہی، بس ایک ہی خواہش ہے کہ ہمارا بھائی کچھ بن جائے، ہماری اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں اور یہ گھر پھر سے ویسے ہی آباد ہو جائے جیسا کہ ابا کے ہوتے ہوئے تھا۔ مگر یہ تو ناممکن تھا۔ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ سب ٹھیک ہونا تھا، ایک دم اتنی جلدی تو سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا۔ میں پریشان حالت میں چھت پر ٹہل رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں۔ اب تو فیکٹریوں سے میرا بھروسہ ہی اٹھ گیا تھا، میں کسی فیکٹری میں کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چھت کے بنیرے پر کھڑے ہو کر نیچے گلی میں دیکھ رہا تھا جب اچانک میری نظر ایک بہت پرانی بس پر پڑی۔ وہ بس نہ جانے کب سے وہاں پر کھڑی تھی۔ اس کے آس پاس ایک درخت تھا جو کافی بوڑھا ہو چکا تھا۔ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اب میں اسی بس سے روزی کماؤں گا، اور یہ مجھے کرنا ہی تھا کیونکہ اب کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر میں نے اپنے گھر کو نہیں چلا سکتا تھا، کیونکہ اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو میری بہنیں اور میری اماں کا کیا ہوتا۔ میں اگلی صبح ہوتے ہی اس بس کے پاس چلا گیا اور آس پاس کے لوگوں سے پوچھنے لگا کہ یہ بس کس کی ہے۔ وہ کچھ بہتر حالت میں لگ رہی تھی، چلائی جا سکتی تھی۔ تبھی ایک شخص کہنے لگا کہ یہاں کے سردار کی ہے۔ میں نے اس سردار کے گھر کا پتہ کیا اور اسے جا کر وہ بس خرید لی، اور اسے کہا کہ جب یہ بس چلنے لگ جائے گی تو آہستہ آہستہ تمہارے سارے پیسے اتار دوں گا۔ بس اتنی مہنگی نہیں تھی، بلکہ وہ تو حیران ہو رہا تھا کہ تم خراب بس کا کیا کرو گے، مگر وہ تو کہیں سے خراب نہیں لگ رہی تھی۔ اس سے اگلی صبح میں نے بس چلانا شروع کر دی۔ بس تو بالکل ٹھیک تھی، میں سارا دن بس کو لے کر پھرتا رہتا، مگر مجھے سواری نہ ملتی۔ پھر ایک روز نہ جانے کیسے کہاں سے ایک لڑکی میرے بس میں سوار ہوئی۔ اس نے مجھے یہاں پر اترنے کا کہا۔ وہ جگہ بہت سنسان تھی۔ اترتے ہوئے اس نے مجھے کرائے کی جگہ ایک گلاب کا پھول دے دیا۔ پہل تو مجھے بہت غصہ آیا، مگر پھر میں خاموش ہو گیا۔ تبھی وہ لڑکی اچانک غائب ہو گئی۔ میں کیا کرتا؟ تبھی میں نے مڑ کر دیکھا تو بہت سی سواریاں میرا انتظار کر رہی تھیں اور وہ میری بس میں سوار ہو گئی۔ اس روز کے بعد سے میں جب اس گلاب کو دیکھتا تب تک مجھے پیسے ملتے، مگر پھر اچانک سے وہ گاڑی پھر سے خراب ہو گئی اور میں نے کنڈکٹر کا کام کرنا شروع کر دیا۔ مشکلات تو آتی رہتی تھیں۔ آج بھی میں اپنی بس ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا جب وہی لڑکی دوبارہ سے ہماری بس پر سوار ہوئی۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا
اس سے کہا کہ تم کون ہو؟ جب جب مجھے پھول دے کر جاتی ہو تب تب میرا بھلا ہوتا ہے، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ کہاں سے آئی ہو؟ میرا تم سے کیا رشتہ ہے؟ ایسا لگتا ہے جیسے ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں تم سے کئی مرتبہ مل چکا ہوں، مگر تم سے ملنے کی ایک چاہت ہمیشہ رہتی ہے۔ میرا کبھی تم سے ملنے کو دل نہیں بھرتا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر وقت تمہیں دیکھتا رہوں۔ کیا تم میرے ساتھ شادی کرو گی؟ میری بڑی بہن کی بھی شادی ہو چکی ہے، میری چھوٹی بہن کا کہنا ہے کہ اب مجھے بھی گھر بسا لینا چاہیے۔ مجھے اس لڑکی سے بہتر کوئی لڑکی نہیں ملی۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے وہ میری قسمت کا ستارہ ہے۔ جب سے وہ میری زندگی میں آئی تھی تب سے میری قسمت کھل گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرا کر دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھیں مسکرا رہی تھیں، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ بھی مسکرا رہی ہے۔ کہنے لگی ضرور، کیوں نہیں، میں تم سے شادی ضرور کروں گی، مگر میری ایک شرط ہے۔ میں نے کہا کیسی شرط؟ کہنے لگی کہ تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو میرے ساتھ چلنا ہوگا، جہاں میں رہتی ہوں وہاں رہنا ہوگا۔ میں کافی حیران ہوا۔ اس سے کہا کہ میرا اپنا گھر ہے، ذاتی گھر ہے، کرائے کا مکان نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں، مگر پھر بھی تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا، ورنہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ میں جلدی سے اس سے شادی پر مان گیا کہ بھلا مجھے کیا پریشانی ہوگی، میں اپنی ماں اور بہن کو اس کے گھر لے کر جا سکتا تھا۔ تبھی میں گھر گیا اور اپنی بہن اور اماں کو اس رشتے کے بارے میں بتا دیا، اور 1 ہفتے کے اندر اندر ہمارا نکاح ہو گیا۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی نہیں رہتا، وہ اکیلی ہے، یتیم ہے، اس لیے مجھے اس کے ساتھ ایسے ہی شادی کرنی ہوگی۔ میں بھی راضی ہو گیا، اماں بھی راضی تھیں اور بہن بھی۔ اماں کی حالت اب کچھ بہتر ہو چکی تھی۔ نکاح ہوتے ہی جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میری آنکھیں جھپکنا بھول گئیں۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سامنے واقعی میں، حقیقت میں ایک چاند کھڑا ہے۔ اتنی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ میں تو آنکھیں جھپکے بغیر اس کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دیکھنے پر وہ مسکرا اٹھی، کہنے لگی اتنی خوبصورت لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے کہا نہیں، واقعی نہیں دیکھی، اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ نکاح کے روز وہ کہنے لگی کہ چلو اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا، میرے ساتھ میرے گھر چلنا ہوگا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، 1 ہفتہ بس ٹھہر جاؤ، میں اپنا سارا سامان سمیٹ لوں، پھر چلیں گے۔ تب وہ کہنے لگی کہ نہیں، سامان کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہیں پر رہنے دو، بلکہ اس گھر کو کرائے پر دے دو اور تم لوگ میرے گھر میں رہو۔ میں بہت امیر ہوں، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پر تمہیں ہر چیز مہیا کی جائے گی۔ میں حیرانگی سے اپنی بیوی کی طرف دیکھ رہا تھا، جو مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں اور وہ سب کچھ کر کے میرے آگے پیش کر دے گی۔ مجھے اس کی یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں، میں ایسا نہیں ہوں، میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا، میں محنت مزدوری کرنے والا شخص ہوں، اور پھر میرا کام تمہیں کھلانا پلانا ہے، تمہارا کام نہیں، تمہارا کام بس گھر میں پکانا ہے۔ وہ میری بات پر مسکرا دی، کہنے لگی جانتے ہو میں تمہیں کیوں پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کے لیے کیوں حامی بھری؟ کیونکہ مجھے تمہاری خودداری ہی پسند تھی، تم محنت مزدوری کر کے ہی کمانا چاہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب مجھے اپنی بیوی کے گھر جانا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر میرا وہاں پر دل نہ لگا تو میں اپنے گھر واپس آ جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارا دل میرے گھر میں نہ لگے۔ وہ مجھے لیے اپنے گھر لے آئی۔ وہ کوئی عجیب و غریب سی جگہ تھی، اتنی خوبصورت جگہ میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ وہاں پر ایک بڑا سا محل تھا۔ جیسے ہی وہ محل میں داخل ہوئی، آس پاس کے ملازم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور نظریں جھکا کر سلام کرنے لگے۔ ہر کوئی اسے مالکن مالکن کہہ رہا تھا۔ میں تو حیران تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ سب لوگ تمہیں مالکن کیوں کہہ رہے ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ کیونکہ میں ان کی مالکن ہوں۔ زندگی گزرتی گئی اور مجھے اپنی بیوی پر شک ہونے لگا۔ وہ مجھے بہت عجیب لگتی تھی۔ ایک روز میں اس پر نظر رکھنے لگا، مگر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب میں نے اسے ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ پر جاتے ہوئے دیکھا۔ رات کو جب وہ کمرے میں آئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم کوئی انسان نہیں ہو۔ وہ میری بات پر مسکرا دی، کہنے لگی کہ چلو، دیر آید درست آید، تمہیں علم تو ہو گیا۔ ہاں، میں انسان نہیں ہوں، میں جن زادی ہوں، اور مجھے تم سے پیار ہو گیا تھا، اس لیے تمہیں میرے پاس آنا ہی تھا۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اچھی جن زادی تھی، اس نے میرا خیال رکھا، میری ہمیشہ مدد کی، اور ابھی بھی وہ ہمیشہ میری مدد کرتی تھی۔
اس نے کبھی بھی اپنے امیر ہونے کا مجھ پر جتایا نہیں تھا، مگر یہ بات میں نے اپنی اماں اور اپنی بہن کو نہ بتائی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ لوگ گھبرا کر چلے جاتے۔ اللہ نے بڑی پیاری مخلوق بنائی ہے جو انسانوں سے زیادہ اچھی ہے، لوگوں کا خیال رکھتی ہے۔ ہم خواہ مخواہ جنات سے ڈرتے ہیں اور یہ ایک فطری عمل ہے، مگر کچھ لوگ ہمیں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہمیں ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ پیار محبت سے رہنا چاہیے۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکڑ دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔